بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان كان جبریل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فائدہ دینے میں، خیر کے پھیلانے میں، خرچ کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اجود کے معنی سب سے زیادہ فیاض اور سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت سخاوت کی اور بڑھ جاتی تھی، اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، رمضان المبارک کی ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، پس جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تو آپ کی سخاوت کی یہ صفت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اور تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آپ کو تو دنیا سے محبت ہی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رات میں گھر تشریف لاتے تھے، دیکھتے تھے گھر میں کوئی چیز ہے، دینار ہے، درہم ہے، جب تک اس کو خرچ نہ کر لیتے تھے آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ آپ کا معمول تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم خرچ کرنا چاہتے، کل مال کو آپ نے منع فرمایا، آدھا خرچ کرنا چاہتے آپ نے کسی درجے میں جا کے اجازت دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اور مخلوق کے ساتھ معاملہ وہ الگ طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ نہ اس مقام کو انسان پہنچ سکتے ہیں، نہ وہ انسان کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے، اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے، آخرت پر یقین رکھے اور اللہ کو خوب یاد کرے۔ تو ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، اللہ کے دین کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سخاوت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ سخاوت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دی ہے، انسان کو دی ہے، اس نعمت سے، چونکہ اللہ کا دین ہے، اس نعمت سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ کسی کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ کسی کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، کسی کو اللہ نے زبان دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حوالے سے جو نعمت عطا کی، اس نعمت سے اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانا، یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت کا حصہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے متقین کے 5 اوصاف ذکر کیے ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، چوتھی صفت، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اب تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کی علامت، نشانی اور صفت یہ ہے
کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ صرف مال کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جس انسان کو اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے خیر کے پھیلانے میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں، بہتر سوچنے میں، لوگوں کو بہتر مشورہ دینے میں، یعنی اس میں آپ نے کبھی مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا، ہر کسی کو آپ نے فائدہ دیا ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو یہ آپ کی سخاوت کی صفت اور زیادہ ہو جاتی تھی، آپ اور خیر کے پھیلانے میں، لوگوں کو فائدہ دینے میں لگ جاتے تھے۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، جب جبریل علیہ السلام آتے تھے تو اس وقت آپ کی یہ سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی، فرمایا کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ کی یہ سخاوت کی صفت تیز ہواؤں سے بھی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔